الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک نماز والا درود پاک ماشاءاللہ عالمی تحفظ ختم نبوت کا جلسہ سننے کے لیے تشریف لائے ہو، حضور کی محبت میں تشریف لائے ہو، امام الانبیاء کی ذکر خیر سننے سنانے کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہو، اتنی محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آواز نہیں آ رہی. سارے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. راجپوت تو نہیں سارے, میں راجپوت کو ضد نہ کرو, سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کا نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے, سنا جائے, دیکھا جائے, لکھا جائے. ہر مسلمان پہ, حضور کے غلام پہ, صحابہ اہل بیت کے غلام پہ ضرور یہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحمکم برمہما, یا الہی رحمکم برمہما, عفوکم جملہ گناہ ماہما. یا الہی رحمکم برمہما, عفوکم جملہ گناہ ماہما. پیغمبر و سردار ماں ربنا سلم و سلم دائما. ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاما, انور نام تو گفتن کمال ادبی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ستاروں سے یہ کہہ دو, تاروں سے یہ کہہ دو, اب کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں. قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے, اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. سلام ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی, سلام روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی. سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کے جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کے ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کے جس نے, سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر کے جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں. حضرات محترم, معزز سامعین و حاضرین, دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, عزیز طلبہ, قابل سے تکریم و تحریم حضرات, علماء کرام, عالمی تحفظ ختم نبوت کے دیالوں, جھامریاں جامع مسجد بلال میں آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت, غلامی, تابعداری, ختم نبوت کے سپاہی بن کے آپ حضرات تشریف لائے ہو. کہہ دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, آدھا گھنٹہ سبحان اللہ پہلے جانا پڑے گا. خود ہی کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے کی ایک شان یہ بھی ہے, فضیلت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ, تو
اللہ پاک اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں. عذاب اگر کوئی نازل ہونا ہوتا ہے نا اللہ پاک اس کو دور فرما دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ ختم نبوت کے محافظ بن کے تشریف لائے. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے محافظ سپاہی نگہبان بن کے آپ حضرات تشریف لائے. آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سب مسلمانوں سے آقا مدنی مدینے والی سرکار سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحفظ کی خدمت کا کام کیا. یہ چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات ہے. دنیا میں کتنے لوگ موجود ہیں دیکھ لیں. ختم نبوت کے ڈاکو کتنے موجود ہیں. یہ یہودی یہ بھنگی یہ چوڑے جو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں. انہیں کیا پتا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے, عظمت کیا ہے, بلندی کیا ہے, مقام کیا ہے. وہ امام الانبیاء کی اللہ پاک نے جو آپ علیہ السلام کو صفات عطا فرمائی, ایک صفات جمیلہ کمال جمیلہ کبھی وہ مطالعہ کرے تو انہیں پتہ چل جائے کہ آقا مدنی مدینے والی سرکار کی شان کیا ہے, عظمت کیا ہے, بلندی کیا ہے. اللہ نے آمنہ کے در یتیم کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا. ابھی زمین نہیں بنی, آسمان نہیں بنا, چاند نہیں, سورج نہیں, ستارے نہیں, شجر نہیں, حجر نہیں, جمادات نہیں, نباتات نہیں, انسان نہیں, جن نہیں. ابھی 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا, وجود میں نہیں آئی. رب العالمین نے ابتداء اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب علیہ السلام میں اللہ نے آمنہ کے در یتیم کی عظمتوں کو بلند فرما. آج جابریہ میں تحفظ ختم نبوت کا جلسہ آپ حضرات نے قائم فرمایا. یہ کانفرنس قائم ہوئی, سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں الحمدللہ. جگہ جگہ حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والے, محبت کرنے والے, سچی غلامی کرنے والے علماء, مدارس, طلباء, مسلمان محلوں میں, علاقوں میں بہترین محفلیں سجا رہے ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں کہ آج حضور علیہ السلام کی شان بلند ہوگی, عظمت بلند ہوگی. نہیں مسلمانوں, یہ تو کی وجہ سے, ختم نبوت کا اعلان کرنے کی وجہ سے, تحفظ ختم نبوت کا اعلان کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ہماری عظمتوں کو بھی بلند فرما دیا. ورنہ کائنات وجود میں آنے سے پہلے رب العالمین نے اپنے محبوب کی عظمتوں کو, شانوں کو, بلندی مقام کو بیان فرما دیا. فرمایا ابھی تو ذرہ بھی نہیں بنا, ابھی کائنات نہیں بنی, ابھی درخت نہیں بنے, شجر نہیں بنے, حجر نہیں بنے, ندی نالے نہیں بنے, سمندر نہیں بنے. رب العالمین نے امام الانبیاء کی عظمتوں کو ابتداء بلند فرما دیا. فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وقال اپنی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو ہر جہان کا سردار بنا دیا. امام الانبیاء عالم ارواح کے بھی سردار ہیں, عالم دنیا کے بھی سردار ہیں, عالم برزخ کے بھی سردار ہیں, عالم آخرت کے بھی سردار ہیں. ابتدا اعلان ہو گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رب العالمین نے ہر جہان میں اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان فرمایا, بلندیوں کو بیان فرمایا, مقام کو بیان فرمایا. اور آج کے یہودی, آج کے قادیانی, آج کے مرزا لامتی یہ امام الانبیاء کی عظمتوں کو کیا سمجھیں گے, آقا مدنی کی شان کو کیا سمجھیں گے, بلندیوں کو کیا سمجھیں گے, مقام کو کیا سمجھیں گے. رب العالمین نے عالم ارواح میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرما لیا. فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
إمامكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عالم الأرواح رب العالمین نے ختم نبوت کا جلسہ منعقد فرمایا. اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو بلا لیا. آدم علیہ السلام کی روح موجود ہے, شیش علیہ السلام کی روح موجود ہے, دانیال علیہ السلام کی روح موجود ہے, شعیب علیہ السلام کی روح موجود ہے, یعقوب علیہ السلام کی روح موجود ہے, یوسف علیہ السلام کی روح موجود ہے, خلیل اللہ کی روح موجود ہے, ذبیح اللہ کی روح موجود ہے, نوح نجی اللہ کی روح موجود ہے, عیسیٰ روح اللہ کی روح موجود ہے. اللہ نے وعدہ لے لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اور نبیوں اور پیغمبروں اور رسولوں دنیا میں جاؤ گے, میں اللہ کی توحید کا اعلان کرو گے, اسلام کا اعلان کرو گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. رب العالمین کی توحید کا اعلان کرو گے, میری یکتائی کا اعلان کرو گے, میرے ایک ہونے کا اعلان کرو گے, اور ضروری کام یہ ہے اپنی قوم کو اسلام کی بھی تبلیغ کرو گے, یہ بات بھی سمجھاؤ گے, اپنی قوم سے اقرار کرواؤ گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اے نبیوں اے پیغمبروں اس یہ بات سمجھاؤ گے کہ رب العالمین امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا عالم ارواح میں ختم نبوت کا جلسہ منعقد فرما کے ساری کائنات کو امام الانبیاء کی عظمتیں سمجھا رہی ہے, بلندی سمجھا رہی ہے. دنیا میں نبی آئے, پیغمبر آئے, رسول آئے, کوئی ایک علاقے کا نبی, ایک بستی کا نبی, ایک ملک کا نبی, کوئی قوم مدین کا نبی, کوئی قوم سمود کا نبی, کوئی قوم عاد کا نبی, کوئی بنی اسرائیل کا نبی. لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو, عظمت دیکھو, بلندی مقام دیکھو. ارشاد خدا بندی ہوا, محبوب علیہ السلام خود اعلان فرما دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. وقال کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کے ذات اقدس کو زمین والوں کا نبی بنایا, آسمان والوں کا بھی نبی, چاند کا بھی نبی, سورج کا بھی نبی, ستاروں کا بھی نبی, شجر کا بھی نبی, حجر کا بھی نبی, جمادات کا بھی نبی, نباتات کا بھی نبی, بری مخلوقات کا نبی, بحری مخلوقات کا نبی, کونے کونے کا نبی, ذرے ذرے کا نبی, پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی. ماشاءاللہ قربان جاؤں تمہارے جلسہ سننے میں, کہہ دو سبحان اللہ. میرا سفر بھی دیکھو, آپ کا جلسہ سننا بھی دیکھو, باتیں کر رہے ادھر لوگ دیکھ رہے ہو. اس طرح ختم نبوت کے محافظ بنو گے ماشاءاللہ. اتنی کنجوسی کا مظاہرہ ہے, کہہ دو نا سبحان اللہ. اتنی کنجوسی چنگی نہیں ہوتی ہے. کیا تحفظ ختم نبوت کا آج ہم کیا حفاظت کریں گے اور کیا سپاہی بنیں گے. وہ کہتے ہیں کسی بندے کے یہاں کوئی مہمان آیا, بڑے کنجوس لوگ کے پاس علاقے کنجوس ہوتے ہیں, مہمان ہے پانی کو نہیں پلاتے, چائے بھی نہیں پلاتے, بس یوں باتوں سے راضی کر دیتے ہیں. باپ بھی کنجوس تھا, بیٹا بھی کنجوس تھا, دونوں کنجوس تھے. باپ کہنے لگا پتر جلدی گوشت لے کے آ, مہمان آیا ہے. وہ گیا نا گوشت والے کے پاس, وہ گوشت والا کرنا گیا چنگا گوشت جیسا نا جی میں پنیر ہوتا ہے. اس نے کہا پھر مہمان کے لیے پنیر نہ لے کے جاؤں. وہ پنیر والے کے پاس کیا, انہوں نے کہا ایسا بہترین پنیر دوں گا جیسے شہد ہوتا ہے, اس نے کہا اپنی شہد لے کے جاتا ہوں, مکھی لے کے جاتا ہوں. مکھی والے کے پاس گیا, اس نے کہا ایسا خوبصورت شفاف شہد دوں گا جیسا پانی ہوتا ہے. اس نے کہا کام بن گیا, مہمان کے لیے پانی لے کے جاتا ہوں.
وہ پانی لے کے گھر آیا، باپ کہنے لگا بیٹا یہ کیا کر کے آ گیا؟ پانی لے کے آیا۔ کہنے لگا میں گوشت والے کے پاس گیا، پنیر والے کے پاس گیا، شہد والے کے پاس گیا، پانی والے کے پاس گیا، تو پانی بس سب سے شفاف سا آسان بھی تھا، میں لے کے آ گیا۔ ابا بھی کنجوس، بیٹا بھی کنجوس، کہنے لگا جی پورے بازار گھوم کے آیا، جوتی ساری کسا کے آ گیا۔ وہ کہنے لگا ابا میں جانا جانا جوتی مہمان کی پا کے گیا، دوسری میں نہ لوگ ہم نہ کرو نا، آنکھوں نا سبحان اللہ۔ مسلمان شان والے نبی، عظمتوں والے نبی، مقام والے نبی کا جلسہ سننے کے لیے آئے، گپ شپ کر رہے ہو، گپ شپ بعد میں کر لینا، ہم نے تو چلے جانا، تھوڑی دیر کے ہم مہمان ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ امام الانبیاء کی عظمت، بلندی، مقام، محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علماء حقانی، علماء دیوبند نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ سوانح اور ہی پڑھ کے دیکھیں، حضرت نے آدھی زندگی جیل میں گزار دی، آدھی زندگی جیل میں گزار دی۔ محبت اسے کہتے ہیں، غلامی اسے کہتے ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ علماء حق نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جدوجہد کی ہے۔ میں نے اپنے بڑی خان اقسام ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا، جنہوں نے شاہ صاحب کے بیان سنے، قریب رہے، ساتھ ہو کے جیل میں گئے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی پوچھا جاتا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑ دور سے کہہ دعا آمین۔ مسلمانوں، شاہ صاحب کی محنت، جدوجہد، کوشش، تحفظ ختم نبوت کے لیے ان حضرات نے جو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، کہنا بڑا آسان ہے کہ آدھی زندگی ریل میں گزار دی، آدھی زندگی جیل میں گزار دی، ہم تو ایک رات نہیں گزار سکتے نا۔ دیکھو ان اللہ والوں نے، یہ ہے ختم نبوت کے محافظ کہ انہوں نے ساری کی ساری زندگی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزار دی، ختم نبوت کی حفاظت۔ پھر روزے رسول پہ نہیں گئے، لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا کہ اگر نانا امام الانبیاء نے پوچھ لیا کہ عطا اللہ شاہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا، ہم بھی تو کبھی سوچیں۔ آج یہ دنیا کا بھنگی چوڑا یہودی ہمیں بار بار کہتا ہے، ہم داڑیاں مڑوا کے بڑے راضی ہیں، ہم انگریزوں والے یا یہودیوں والے کپڑے پہن کے بڑے راضی ہیں، داڑیاں مڑوا کے بڑے راضی ہو جاتے ہیں، پھر تصویر کھینچ کے نا پھر ہم نیٹ پہ دیتے ہیں، فیس بک پہ دیتے ہیں۔ یہ صرف ملک پاکستان اور جھامریاں سرگودا اور جھنگ کے علاقہ نہیں دیکھتا۔ یاد رکھو جب یہ نیٹ پہ مسلمان کی تصویر آتی ہے، مسلمان کا بیٹا، مسلمان کا باپ، مسلمان کا بھائی، مسلمان ہے، ختم نبوت کا اعلان کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، جب یہ تصویر کھینچ کے نا یہ سیلفیاں بنا بنا کے ختم، ادھر تازی داڑھی بنوائی، ادھر حضور کی سنت کا جنازہ نکالا، اور ادھر تصویر کھینچ کے تم نے یہ ساری نیٹ فیس بک پہ ڈال دی، ساری دنیا کے یہودی دیکھ کے کہتے ہیں یہ حضور کے غلام۔ سوچو تو صحیح مسلمان، میں ولی نہیں، میں ولی کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا جی خالق صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ولی تھے، نبیوں کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صبر کیا، معذور ہو کے ہمیشہ علماء حق کے ساتھ مل کے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کر کے، تو اس کا اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا؟ عاشق رسول یہ لوگ تھے۔ میرا بڑی خالق صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی 63 سال ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور کا سچا غلام بنائے، سچا تابعدار بنائے، زبان سے صرف ختم نبوت کی ہم حفاظت کرنے والے نہ ہوں، شکل سے نظر آئے کہ ہم حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے ہیں، کپڑوں سے نظر آئے، ہماری شادیاں، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، اٹھنا، بیٹھنا، تمام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آنے چاہیے۔ ساری دنیا کے یہودیوں کو پتہ چلے، ان چوڑوں کو، ان بھنگیوں کو، ان ملعون قادیانیوں کو، مرزائیوں کو پتہ چلے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے سپاہی الحمدللہ موجود ہیں۔ وہ چہرے سے نظر آتا ہے، کپڑے سے نظر آتا ہے، نمازی حالت نظر آتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے
حدیث مبارکہ پڑھتے پڑھاتے ہوئے گھروں میں زندگی گزارتے ہوئے پتہ چلے کہ ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں. ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ جو سب تازی گاڑی بنا کے نا پہلے رن بنا کے پوچھتے ہیں بیگم کیسا لگ رہا، وہ بھی آگے سے جانتی ہیں کہتے ہیں میری بہن لگ رہا ہے، نہ تیری داڑھی نہ میری داڑھی. اور کیا حضور کی غلامی کریں گے، کیا تابع داری کریں گے؟ مسلمانوں شان والا نبی، عظمت والا نبی، مقام والا نبی مبارک ہو، نوجوانوں مبارک ہو، جامعہ کے نوجوانوں مبارک ہو، بزرگوں مبارک ہو، علماء حق مبارک ہو. رب العالمین نے ہمیں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا. کوئی ملک کی حفاظت کرتا ہے، کوئی صدر کی حفاظت کرتا ہے، کوئی وزیر کی حفاظت کرتا ہے، کوئی کسی کا بکی بنا بیٹھا ہے، کوئی کسی کا چوڑا بنا بیٹھا ہے. مسلمانوں ہم شان والے نبی، عظمتوں والے نبی، مقام والے نبی جن کی آمد کا ایک ایک لمحہ نرالا، امام الانبیاء کی تشریف آوری نرالی، امام الانبیاء کی حیات طیبہ نرالی، امام الانبیاء کی زندگی مبارک کا ایک ایک لمحہ نرالا. جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ پاک نے میرے اندر روح کو پھونکا، میں نے دنیا میں آنکھ کھولی، میں نے دیکھا میری نگاہوں کے سامنے اللہ کا عرش موجود ہے، لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین نے مجھے جنت کا بسیرا عطا فرمایا، میں نے دیکھا جنت میں رہائش کرتے ہوئے دیکھا، جنت میں رہتے ہوئے دیکھا، جنت کے محلات پہ، جنت کے باغات پہ، جنت کے درختوں پہ، ٹہنیوں پہ، شاخوں پہ، پتوں پہ، پھول کی ایک ایک پتی پہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی جناب محمد لکھا ہوا موجود تھا. اتنی شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی، مرزا غلام قادیانی امام الانبیاء کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ایک صفات مبارک کا بھی ذرہ برابر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرا بھی، میرے بزرگوں کا بھی، ہم ختم نبوت والوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب اس بات پہ بڑی فخر سے کہتے ہیں اور دنیا کا دستور ہے. صدر کے پسینے سے بدبو آتی ہے، وزیر اعظم کے پسینے سے بدبو آتی ہے، UK کا صدر ہو، امریکہ کا صدر ہو، منی جنت میں رہنے والا ہو، فلسطین کا صدر ہے اور ایشیا کا صدر ہے، بڑے بڑے ممالک کے صدر ہیں، سب کے پسینے سے بدبو آتی ہے، MNA کے پسینے سے بدبو آتی ہے، پیر کے پسینے سے بدبو آتی ہے، مولویوں کے پسینے سے بدبو آتی ہے. لیکن ہمارا اہل سنت والجماعت، حنفیوں کا، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی کا مدینہ منورہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا پسینہ اطہر بھی پاک ہے. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد. کبھی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی کا مدینہ منورہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا پسینہ اطہر بھی پاک ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا کے پرفیوم جمع ہو جائیں، گلاب جمع ہو جائیں، چمیلی جمع ہو جائے، گل یاسمین آ جائے، رات کی رانی آ جائے، ساری دنیا کی خوشبوئیں جمع ہو جائے، وہ عطر جمع ہو جائے، ساری دنیا کی مہک جمع ہو جائے، اور مسلمانوں ساری دنیا کی خوشبوئیں بھی اور عرق بھی، ساری دنیا کے پرفیوم بھی آقا مدنی مدینے والی سرکار کے جسم اطہر پہ اللہ نے جو پسینہ مبارک کی بوند عطا فرمائی، اس میں جو اللہ نے خوشبو کا نزول فرمایا، خوشبو کا ظہور فرمایا، ساری دنیا کے پرفیوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ فرماتے ہیں جب بھی
ہمیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیدار کرنا ہوتا، ہمارا جی چاہتا ہم آقا مدنی امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایس ایم ایس کا زمانہ کوئی نہیں، موبائل کا زمانہ کوئی نہیں، واٹس ایپ کا زمانہ کوئی نہیں، کیسے امام الانبیاء کو تلاش کرے؟ صحابہ فرماتے ہیں، صدیق اکبر فرماتے ہیں، عمر فاروق فرماتے ہیں، عثمان غنی فرماتے ہیں، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت بلال فرماتے ہیں، تمام کے تمام حضور کے غلام فرماتے ہیں، جب بھی ہمارے دل میں تمنا ہوتی، آرزو ہوتی کہ امام الانبیاء کہاں تشریف فرمائے، ہمیں مدینہ کی مکہ کی گلیاں بتاتی تھی، خوشبو بتایا کرتی تھی، ہوا بتلایا کرتی تھی کہ امام الانبیاء یہاں تشریف فرمائے۔ امام الانبیاء بھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، سیدہ آمنہ سلم علیہ کے شکم میں تشریف فرمائے۔ امام الانبیاء کی تشریف آوری بھی نرالی، آمد رسول بھی نرالی، اب امام الانبیاء کا نور نبوت سیدہ آمنہ سلم علیہ کے شکم میں منتقل ہوا ہے۔ رب العالمین نے برکتوں کا نزول فرما دیا، رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ سیدہ فرماتی ہے میرے بدن سے خوشبو آنے لگی، میرے لباس سے خوشبو آنے لگی، میرے کمرے سے خوشبو آنے لگی، میرے صحن سے خوشبو آنے لگی، میرے بیڑے سے خوشبو آنے لگی۔ رب العالمین نے پورے مکہ مکرمہ کو معطر فرما دیا۔ مسلمانوں ساری دنیا کی مائیں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی پڑھی لکھی خاتون جمع ہو جائے، پروفیسر آ جائے، ڈاکٹر آ جائے، ریسرچ اور تحقیق کرنے والی آ جائے، ملکائیں آ جائے، شہزادیاں آ جائیں، بڑے بڑے نواب حضرات کی گھر والیاں آ جائیں، مائیں آ جائیں، خاتون خانہ جمع ہو جائے، لیکن امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماندہ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ کے قدم مبارک کی اڑی ہوئی خان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ماں نرالی، وہ اماں نرالی، جس گود میں امام الانبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سیدہ فرماتی ہیں رب العالمین نے برکتوں کا نزول فرما دیا، رحمتوں کا نزول فرما دیا، شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، ابھی امام الانبیاء کا نور نبوت سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ کے شکم میں منتقل ہوا ہے۔ سردار مکہ جناب عبد المطلب سے لوگ سوال کرتے ہیں، عبد المطلب تیرے گھر سے نرالی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ آپ بیت اللہ کے متولی ہو، کعبۃ اللہ کی چابیاں آپ کے جیب میں موجود ہے، سردار مکہ ہو، بلند خاندان ہے، شان والا خاندان ہے، حجر الرجب بڑا نسب نامہ بڑا بلند اللہ پاک نے عطا فرما دیا، رب العالمین نے شان عطا فرمائی، کس کس انداز سے عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبد المطلب ایک دن گھر تشریف لائے، سیدہ آمنہ کو آواز لگائی، اللہ پاک نے بھیجا، ابھی میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، تشریف نہیں لائے، جاؤ میرے لال کی شان بیان کرو، میرے محبوب کی شان بیان کرو، عظمت بیان کرو، بلندی بیان کرو۔ حضرت عبد المطلب شان بیان کر رہے ہیں اور سیدہ آمنہ سمجھ نہیں آتی، رب العالمین نے پورے مکہ مکرمہ کو معطر فرمایا، یہ خوشبو یمن کی نہیں، مصر کی نہیں، شام کی نہیں، عرب کی نہیں، عجم کی نہیں، پاکیزہ خوشبو ہے، شان والی خوشبو ہے، عظمتوں والی خوشبو ہے۔ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ سے ابھی گفتگو ہو رہی ہے، اللہ پاک نے امام الانبیاء کی دادی اماں کو بھیجا، جاؤ آپ بھی اپنے لال کی شان بیان کرو، اللہ کے محبوب کی شان بیان کرو۔ حاضر خدمت ہو گئی، آکے رس کرنے لگی، عبد المطلب کیا سوال کر رہے ہو، کیا پوچھ رہے ہو؟ پہلے سیدہ آمنہ خوشبو استعمال کرتی تھی، گلیوں سے خوشبو آتی تھی، محلے سے خوشبو آتی تھی، علاقے سے خوشبو آتی تھی، مسلخانے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ سیدہ آمنہ سے یہ بھی تو سوال کرو، انہوں نے عطر کیا کہاں سے ہے؟ رب کائنات کی قسم ہے، کہاں سیدہ آمنہ جو آپ ڈالتی ہے، تھوکتی ہے، وہاں سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے۔ ایسی صفات والا نبی نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد میں کوئی آ سکے گا۔
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی شان عطا فرمائی، عظمت بلندی مقام عطا فرمایا۔ عرض کر دیا عبد المطلب میں جب بھی کنویں کے قریب جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے، مجھے پانی بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے ہی میرے قدم کنویں کے مڈھیر پہ پڑتے ہیں کنویں میں ابھار آ جاتا ہے، کنویں میں ابھار آ جاتا ہے، بوچھال آ جاتا ہے، کنویں کا پانی خود بخود ابل کے میرے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ عبد المطلب آسمان مجھے سلام کرتا ہے، ستارے سلام کرتے ہیں، چاند سلام کرتا ہے، سورج سلام کرتا ہے۔ وہ عبد المطلب سردار مکہ، اگر میں گرمی کے موسم میں باہر جاؤں، گرمی کا موسم ہو، ٹھنڈا بادل آ کے مجھ پہ سایہ دیا کرتا ہے۔ عبد المطلب اگر میں سو جاؤں، جنت کی حوریاں کے مجھے پنکھا جلتی ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، امام الانبیاء کی خوشخبریاں بیان کیا کرتے ہیں، جناب مریم آتی ہے، جناب آسیہ تشریف لاتی ہے، امام الانبیاء کی آمد کی تشریف آوری کی خوشخبریاں سنایا کرتی ہے۔ عبد المطلب کون سی خوشبو کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کبھی خوشبو استعمال نہیں کی، میں کبھی بازار نہیں گئی، یمن نہیں گئی، مصر نہیں گئی، شام نہیں گئی، عربستان کا سفر نہیں کیا۔ سیدہ آمنہ بات کیا ہے؟ کونے کونے سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ عرض کر دیا آج میں اس راز سے پردہ ہٹا دیتی ہوں، نہ میں لائی نہ آپ لائے نہ کسی ملک سے آئی، ایسا معلوم ہوتا ہے، شکم پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ رب العالمین نے پورے مکہ مکرمہ کو معطر فرمایا۔ مسلمانوں وہ خوشبو ختم نہیں ہوئی، جاؤ علماء حقہ کی قبروں سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ قطب عالم مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ، ایک زمانہ تھا سید قرآن پڑھتے تھے، جب سیدوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو اللہ پاک نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کے شیخ و تفسیر قطب عالم مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ بنا کے قرآن کی خدمت کا کام لیا۔ جاؤ آج بھی حضرت کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ نیٹ فیس بک کا دور ہے، کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ جتنے بھی علماء طلباء آج گیا گزرا دور، مرفقت دور، قرب قیامت کا دور، جتنے بھی علماء طلباء اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، سب کی قبروں سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرے ذرے کے نبی، کونے کونے کے نبی، 18,000 مخلوقات کے نبی، گائے کے نبی، ہرن کے نبی، چڑیا کے نبی، گو کے نبی، درختوں کے نبی، شجر کے نبی، ندی نالوں کے نبی، دریاؤں کے نبی، سمندروں کے نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کے نبی۔ آپ حضرات کا بھی یہ عقیدہ ہے نا؟ یہ عقیدہ بنانا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام قضا ہے اس کی جب تشریف لے گئے، درخت خود چل کے آ گئے، درخت خود چل کے آ گئے۔ اتنی شان والا نبی، عظمتوں والا نبی۔ مرزا احمد قادیانی نے کہا کرو مرزا غلام قادیانی، ہم تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرا دیا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا لوگو نبی میں، روح اللہ میں اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، بغیر باپ کے مجھے پیدا فرمایا، لیکن میں آخر الزمان نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت میں لے کے آیا، خوشخبری لے کے آیا۔ امام الانبیاء ختم نبوت کا تاج اوڑھ کے تشریف لانے والے ہیں، جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبی ہوگا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ ابو جہل لعین حضور کی خدمت میں آیا،
میں نے کہا محمد بن عبداللہ بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہو، یہ میری مٹھی ہے بتلاؤ اس میں کیا ہے؟ آپ کی نعوذ باللہ کہنے لگا ختم نبوت کا امتحان ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے کہا فرما دیا ظالم محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے امتحان کی بات کرتا ہے، آجا اگر تو نے امتحان کی بات کی ہے پھر وما ينطق عن الهوى، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، ختم نبوت کا اللہ پاک نے مجھے تاج پہنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ او ابو جہل اگر میں محمد رسول اللہ لب کشائی فرماؤں بول کے بتلاؤں پھر مزہ کیا ہوا امتحان کا؟ اور مزہ تو یہ ہے آپ تیرا کنکر تو اٹھا کے لایا، اپنی مرضی سے اٹھا کے لایا، اور ابو جہل ہاتھ تیرا ہے۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ فرما دیا، او پتھرو او کنکرو تم اللہ کی مخلوق ہو، میں تمہارا نبی ہوں، خود بول کے میری ختم نبوت کی گواہی دو۔ علماء نے لکھا ہے ابو جہل کا ہاتھ ہے، پتھروں میں سے آواز آ رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام الانبیاء اور شیعوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند کے نبی، سورج کے نبی، ستاروں کے نبی، امام الانبیاء نے اگر چاند کی طرف شہادت والی انگلی کا اشارہ فرما دیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اتنی شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی، جاؤ ساری دنیا کے یہودیوں سے کہہ دو، قادیانیوں سے کہہ دو، مرزائی ملعونوں سے کہہ دو، ان چوڑوں بھنگیوں سے کہہ دو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند کے نبی، سورج کے نبی، 18,000 مخلوقات کے نبی، بری مخلوقات کے نبی، بحری مخلوقات کے نبی، ذرے ذرے کے نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کنکر کے نبی، درخت کے ایک ایک پتے پتے کے نبی، پھول کے نبی، پھول کی خوشبو کے نبی، رب کائنات کی قسم ہے نبیوں کے نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے مغسول، مکحول، مختون، حضور علیہ السلام کی شان، عظمت، بلندی، مقام دیکھو، رب العالمین نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ مازاغ البصر کی آنکھ مبارک میں کجلا مبارک لگا ہوا ہے، مازاغ البصر کی آنکھوں والے، والضحیٰ کے چہرے مبارک والے، واللیل کی ظلم مبارک والے، اور مرزا ملعون اس کی آنکھیں بھی کاڑی، ایک آنکھ بڑی ایک آنکھ چھوٹی، چلا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے، اور ہوش اتنا نہیں بیچارے کو، ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، ایک میں ڈھیلے رکھتا تھا، ڈھیلے کھا لیتا تھا، گڑ سے استنجا کر لیتا تھا ملعون، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ملعون۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، ایک صفات مبارک کا بھی ذرہ مقام برابر بھی مرزا غلام ملعون مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا والی مکھی ہے نا سب کے بدن پہ بیٹھتی ہے، صدر، وزیر، امیر، کبیر، جاگیردار، بڑی بڑی فوج رکھ لو، بڑے بڑے آپ سیکورٹی گارڈ رکھو، مکھی پھر بھی حضرت کے بدن پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لانے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی 63 سال حیات طیبہ اللہ نے اس گندی مکھی کو اجازت نہیں دی کہ آقا مدنی مدینے والی سرکار کے بدن اطہر پہ وہ مکھی قریب بھی آ سکے۔ اتنا مبرہ نبی، اتنا مطہر نبی، پاکیزہ نبی، شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی، یہ ہمارے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جب تک علماء حقہ حیات ہیں، علماء دیوبند حیات ہیں، اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے حضور کی محبت کا ثبوت دیا، غلامی کا ثبوت دیا، تابعداری کا ثبوت دیا، اور بات وہیں پہ آگے میں عرض کروں گا
کہ اللہ کرے ہم سب کے چہروں پہ سنت رسول سج جائے. اگلے سال جامعہ میں جلسہ ہونا، میں آؤں یا نہ آؤں، لیکن علماء جب تشریف لائیں تو میں دعا کر کے جاتا ہوں، انشاءاللہ علماء بھی یہ دعا کریں گے تاکہ ان بھنگیوں چوروں کو پتہ چلے کہ جامعہ میں اور سرگوتے میں اور پاکستان میں رہنے والے تحفظ ختم نبوت کا اعلان کرنے والے ختم نبوت کے اتنے محافظ ہیں کہ اپنے چہرے پہ سنت رسول کو انہوں نے سجا کے دکھائی ہے. تکبیر، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد. حضور کی ادا جو اللہ کو پسند آئی اسے سنت رسول کہا جاتا ہے. اور ثواب کتنا ہے؟ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. گیا گزرا دور، پرفتن دور، قرب قیامت کا دور. مسلمانوں مبارک ہو جعفریہ کے لوگوں، اللہ پاک نے ہمیں حضور کا غلام بنایا. یہ جو ہے نا داڑھی، یہ سنت رسول ساری سنتوں کی سردار ہے. ایک ایک بال کا ثواب ہے، ایک ایک بال اللہ کا ذکر بیان کرتا ہے. ہم سو جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. ہمارے نبی کا ایک طریقہ اتنا بلند ہے، سنت مبارکہ اتنا بلند ہے، کتنا ثواب ہے. فَلَهُ أَجْرٌ مِّئَةِ شَهِيدٍ. حضور نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان محمد رسول اللہ کے ایک طریقے کو سنت مبارکہ کو زندہ کرے گا، اللہ پاک اس کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافر کہنے لگا کہ تمہارا نبی نعوذ باللہ، اس نے تو ایک مزان بات کی نا کہ تمہارا نبی پیشاب کرنے کا طریقہ بتلاتا. آپ نے فخر سے فرمایا ہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم جانے کا طریقہ بھی فرمایا اور دعا بھی فرمائی، واپس آنے کی دعا بھی فرمائی، نیند کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، اس کی بھی دعا سکھائی، صبح اٹھنے کی بھی دعا سکھائی. اللہم بسم کا منہ دعا آیا، یہ کہتے ہوئے بندہ سو جائے، سنت کے مطابق سوئے اور صبح اٹھتے ہوئے پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. جتنی اتنے سنتے ہوں گے اتنے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. صبح اٹھیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، سویا میرے محبوب کے فرمان کے مطابق ہے. میں اللہ نے سمجھا میرے بندے نے ساری رات عبادت کر گزاری. سبحان اللہ. تاریخ واقعہ مولانا خدا بخش صاحب کروڑا حسن والے حضرت کی عادت کی کنگھی کرنے سے بیمار گر جاتے ان کو بھی سوال کرتے تھے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہم یہ نہیں کہتے، ہم زبردستی اعلان نہیں کراتے داڑھی رکھو، لیکن داڑھی کا سنت رسول کا مذاق بھی نہ ہو رہا ہے. مولانا کنگھی کرنے سے جو بال گر جاتے ان کو بھی سوال کر دیتے. چہرے پہ جب سنت رسول ہو، ادب ہو، احترام ہو. حضرت سے ہندو ملا، حضرت نے سے راستہ پوچھ لے گا، حضرت کروڑ درا تے دسو. فرمایا کروڑ درا دسا یا توڑ درا دسا؟ حضرت توڑ درا کیڑا ہوتا ہے؟ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھ لو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وجہ کیا تھی کہ حضرت نے کہ ہندو نے راستہ پوچھا، حضرت نے فرمایا توڑ درا نہ دسا. حضرت توڑ درا کیڑا ہوتا؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا کہنا تو بیوی نہیں مانتی، بچے کہنا نہیں مانتے، گھر والے کہنا نہیں مانتے. کبھی سوچا کہ گھر دی روناقہ کیوں نہیں مانتی ہے نہیں؟ کبھی سوچا کہ آج ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. یہ ملک پاکستان کا در و دیوار، باغ و بہار مسلمانوں کی آج بغاوت کر رہا ہے. مولانا کی عادت تھی جب بھی کنگھی کرنے سے بال گر جاتے ان کو بھی سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. مولانا کو ہندوؤں نے عدالت میں بلا لیا، کیس کر لیا. مولانا آپ نے ہمارے بندے کو زبردستی کلمہ کیوں پڑھایا؟ فرمایا کہ نہیں ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرتے، اپنی مرضی ہوتی ہے. میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے کلمہ پڑھ لیا. جج ذرا کرنے لگا، سارے ہندو جمع ہو کے آئے. آج مسلمان کا مذاق اڑائیں گے، آج ایمان والے کا مذاق اڑائیں گے، اس نے ہمارے بندے کو کلمہ کیوں پڑھایا؟ جج نے جب زیادہ جرا کی، ہمارا اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے اللہ والوں کی نگاہیں تقدیر بدل دیتی ہیں.
تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر اسے نہیں کہتے کہ اللہ والے ریت کی چینی بنوائے، آج کل بنوانی چاہیے، چینی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، اللہ والے ریت کی چینی نہیں بناتے ہیں۔ اللہ والے اگر کسی ہندو غیر مسلم کو دیکھیں اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ پاک اسلام کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو اسٹیشن پہ غیر مسلم نے ہندو نے دیکھا اور یوں آگے کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں، آپ نے فرما دیا یک اسلام کیسے یاد آ گیا؟ میں نے تجھے تبلیغ نہیں کی، دعوت نہیں دی، اسلام کی طرف بلایا کوئی نہیں۔ رو کے کہنے لگا مولانا میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، غیر ارادی طور پہ میں نے زیارت کی، آپ کے چہرے پہ امام الانبیاء کی سنت مبارکہ موجود ہے، اتنی سج رہی ہے، اتنی اچھی لگ رہی ہے، میرے دل نے فیصلہ کر لیا وہ اللہ کا سونا نبی کتنا سونا ہوگا جس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اتنی سونی ہے۔ مولانا میں امام الانبیاء کی سنت مبارکہ سے متاثر ہو کے اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولانا نے جج کی طرف اشارہ فرما دیا، جج صاحب کیا میں نے آپ کو کہا کلمہ پڑھو؟ جج پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولانا اشارہ فرماتے گئے، ساری عدالت ہندوؤں کی تھی، اب شور مچ گیا، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ مولانا جب بھی کنگھی فرماتے داڑھی مبارک کے بال اگر گر جاتے انہیں بھی سنبھال کے رکھ لیتے، بالوں کو جمع کر لیا، انتقال کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، مرض الموت آ گیا، گھر والوں سے فرما دیا یہ سنت رسول کے بال ہے، میں نے ان کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، ان کو سنبھال کے رکھا ہے، گندی نالیوں میں نہیں جانے دیا، روڑیوں پہ نہیں رلنے دیا، میں نے نالی گندیوں میں گندگی میں نہیں جانے دیا، میں نے ان کی حفاظت کی ہے، ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، انہیں میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا۔ گھر والوں نے ایسے کیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا حضرت اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، فرمایا کہ الحمدللہ میں نے دنیا میں سنت رسول کا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، پروردگار عالم نے ادب و احترام کے صدقے میں امام الانبیاء کے سنت مبارکہ کے ادب و احترام کے صدقے میں دنیا میں ہی میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اتنی شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی، فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صحابہ سے جا کے پوچھو کہ امام الانبیاء کی عظمت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت علی وہ ہیں کہ انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی غلامی کی، اتنی تابعداری کی کہ جنت بھی اللہ سے مانگتی ہے، میرے اللہ یہ صحابہ مجھے عطا فرما دے۔ جنت طلبگار ہے، اللہ سے مانگتی ہے۔ حضور کے غلاموں کی شان چھوٹی نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر نے مال کی کٹھڑی اٹھے کے آزاد کرایا ہے۔ وہ کافر کہنے لگا صدیق ایک کملے غلام، نعوذ باللہ کملے غلام کے لیے اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا۔ ہم مسلمان کمزور نہیں ہیں، غریب مسلمان، جیسے حضرت فرمایا تھا ریڈیوں والے، مزدوری کرنے والے مسلمانوں، اللہ نے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھا کرو۔ یہ یہودی، یہ بھنگی، آج یہ دیکھو نا یہ سارے آواز لگا رہے ہیں مدرسے بند کرو، مسجدیں بند کرو، ان کا کلمہ بند کرو۔ مطلب کیا ہے؟ وہ ہمارے لا الہ الا اللہ سے ڈرتے ہیں، ہماری نمازوں سے ڈر رہے ہیں، ہمارے سجدوں سے ڈرتے ہیں۔ جنگ بدر میں جو 313 صحابہ نے پھاٹ بچھائی تھی نا، آج تک یہودیوں کے دل میں وہ ڈر بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈر رہے ہیں پتہ نہیں مسلمان ہمارے ساتھ کریں گے کیا۔ الحمدللہ اپنے آپ کو جامعہ کے مسلمانوں، غیور مسلمانوں، تحفظ عالمی ختم نبوت کی حفاظت اور خدمت کرنے والوں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو۔ اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بڑی قوت بڑی طاقت رکھی ہے۔ دانت کی آواز جا رہی ہے
لائیو پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ، ساری دنیا میں یہودیوں کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے جیالے آج بھی موجود ہیں، محبت کرنے والے، مرنے والے، مٹنے والے، قربان ہونے والے۔ ہمیں دنیا کی دولت کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ نے جو امام الانبیاء کی ختم نبوت کی ہم مسلمانوں کو دولت عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں یہ دولت ساری دنیا پہ تھوک دیں، اور یہ دنیا کی مثال تو اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا نا، جناب حوا کا حق مار، اللہ پاک نے فرمایا آدم آج سونا چاندی ہیرے جواہرات کی ضرورت کوئی نہیں، آج انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پتہ چلے، مرزائیوں کو پتہ چلے، قادیانیوں کو پتہ چلے کہ مدینے والی سرکار آمنہ کے در یتیم کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے، مقام کیا ہے۔ ابھی آدمیت بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم یہاں پہ کھڑے ہو کے حضور کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ دو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ معلوم ہوا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا، جنت کے محلات، جنت کے باغات، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراباً طہورا کی نہریں، جنت الفردوس، جنت کے مقامات سے زیادہ قیمتی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نشان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی۔ ہم لوگ علماء، صلحاء، مصنف حضرات، بڑے بڑے حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کرنے والے، ہم سب کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن آقا مدنی مدینے والی سرکار کی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ایک ظلم مبارک کے منہ مبارک، بال مبارک کی تعریف کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جن کا ثنا خوان رب العالمین ہو، ان کا کیا کہنا۔ اس لیے آپ کو مبارک ہو، نوجوانوں کو مبارک ہو، حال کی تحفظ ختم نبوت ماشاءاللہ اس علاقے کے جھاوریہ کے سرگودے کے اتنے حضرات ماشاءاللہ علماء، طلباء اور محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے مزدور حضرات، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ نے خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، بچے، جہاں تک یہ پروگرام چل رہا ہے، سب کو یہ جا کے بتلا دو کہ ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی محافظ کرنے، حفاظت کرنے والے ہیں، محافظ ہیں، سپاہی ہیں، ہماری جان، مال، سب کچھ آقا مدنی صحابہ اہل بیت کے قدموں پہ قربان ہے۔ تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبات ملتانی کا نفسہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل کتاب، اس میں کرسم کی سوانح عمری بھی موجود ہے نا، آپ دیکھو گے نا کہ پاکستان میں جو بھی مولوی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کرسم کا بیٹا ہوں، تو اس میں میں نے تھوڑی سوانح عمری لکھی ہے، کرسم رحمۃ اللہ علیہ 10 تقریری بھی موجود ہے، جو حضرات لینا چاہیں گے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا رفیق سفر 2 مصرے پڑھتا ہے، آپ نے پہلی بڑی خدمت کی ہے، اس لیے کوئی جہاز شاہزرہ لے لینا، تو آپ نے تھوڑی 2 مصرے پڑھتا ہے زیادہ